بیچ اس سے پہلے بہت سارے معاہدے ہیں. ہمسائیگی خود ایک معاہدہ ہے. جب آپ ہمسائے ہیں اور آپ دونوں مسلمان ممالک ہیں، یہ دوسرا معاہدہ ہے. اس کے علاوہ ہم کلچر کے اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہیں، ہماری زبانیں بھی ایک ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے معاہدے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں بہت اچھا وقت گزارنا چاہیے. اب یہ ایک تحریری معاہدہ ہے، پتہ نہیں اس کی کتنی زندگی ہوگی، لیکن ایک بات ہے کہ اس معاہدے کے ہونے کا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ وہ جو بھول چکے تھے افغانستان کے لوگ اپنا سبق، کہ وہ انہوں نے دوحہ میں دنیا کے ساتھ ایک 2020 میں ایک معاہدہ کیا تھا، ذرا وہ ریفریش ہو گیا ہے. ان کو اب یاد آئے گا کہ ہاں، ہم نے تو اس سے پہلے بھی دنیا کو کہا تھا کہ ہمارا کوئی ہمسایہ ہمارے ملک سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ان کی ذرا یاد دہانی ہو گئی ہے. سب سے پہلے جو پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری جیت ہوئی ہے اور مطلب جو ہے دوحہ امن معاہدہ جو ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی بڑی جیت ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ مذاکرات میں یہ باتیں اٹھائی جا چکی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو ایک دوسرے کی سرزمین ہے تو ایک دوسرے ممالک کے جو ہے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. طالبان کی جو حکومت ہے وہ ہر طرح سے باؤنڈ ہے، دوحہ کے نیچے بھی اور ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے نیچے بھی. دوحہ میں بھی یہی شکی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اگرچہ طالبان کہتے ہیں کہ وہ صرف امریکنز کے ساتھ ہے، یعنی امریکہ کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. تو امریکہ تو اٹلانٹک کے اس پار ہے، وہاں آپ کہاں جا سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پڑوسی ملکوں کے خلاف بھی نہیں استعمال ہوگی. لیکن چونکہ امریکہ اس پہ زور نہیں دے رہا اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس ریجن میں جتنی بھی انسٹیبلٹی ہو تو چائنا اس سے سفر ہوگا، اس لیے طالبان ان کی مرضی کے مطابق آئے. تو اس لیے طالبان اس شک کو بھی نہیں مان رہے جو دوحہ ایکارڈ میں ہے. یہ آپشن موجود ہے کہ افغانستان کے اندر جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کو روکا جائے. کیسے روکا جائے، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. یہ جو قطر میں دوحہ میں معاہدہ ہوا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سامنے آیا ہے وہ سیز فائر کا معاہدہ ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کیونکہ یہ گھنٹوں پر محیط جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اور اس میں بنیادی جو ایک نقطہ تھا وہ ٹی ٹی پی کا تھا، ان ملیٹنٹس کا تھا جو افغانستان میں موجود ہیں. اگر وہ ٹی ٹی پی کو روک بھی لیتے ہیں تو افغانستان کی سرزمین پہ تو اور بڑے ملیٹنٹ گروپ ہیں، تو یہی ٹی ٹی پی اور ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ کسی اور طریقے سے پھر ملیٹنسی کو پروان چڑھائے گی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان سنسیئر ہے اپنے ایفرٹس میں اور افغانستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہونے کو اتنا ہی برا سمجھتا ہے، تو پھر امریکہ، پاکستان، دوحہ، ایران، یہ سارے مل کر افغانستان کی حکومت پہ یہ دباؤ ڈالے جو انٹرن حکومت ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی ملیٹنسی کو پروموٹ نہیں کرے گی. امن معاہدہ ہوا ہے، جنگ بندی فی الحال ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے اور بھی مذاکرات ہوں گے. فی الحال تو جنگ بندی کی حد تک ہے، اور یہ ہے کہ اتنی بات ہوئی ہے کہ دونوں ممالک، ایک کا نہیں کہا گیا، دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اتنی بڑی جیت نہیں ہے پاکستان کے لیے. جنگ ہوئی اور اس میں دونوں اطراف سے جو ہے نقصان بھی ہوا. پاکستان نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کیا کہ وہ کارروائی کر سکتا ہے اگر یہ کارروائیاں نہیں رکتی. دوسرا یہ کہ اس بار اس میں اور ممالک بھی شامل ہوئے، جیسے کہ قطر ہو گیا، ترکی ہو گیا، یا اور اسلامی ممالک ہیں، امریکہ تک بات جو ہے وہ گئی. تو اس سے افغانستان پہ ایک پریشر ضرور بلڈ اپ ہوا ہے، اور وہ جو ہے جس طریقے سے کارروائیاں جاری تھی تو اس میں کچھ حد تک کمی آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریجن میں جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے، یعنی امریکہ کی جو سیاست ہے اس ریجن میں، وہ ہمیشہ انسٹیبلٹی کی سیاست ہے. اور امریکہ اگر دوحہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ ہی کی ایما پہ ہوتا ہے، کیونکہ سینٹ کام کا مرکز ہے دوحہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی اس ریجن کو پھلتا پھولتا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ پھر چائنا یہاں پر وہ جیو اکنامک وہ شروع کر لے گا، جس سے امریکہ کے جیو پولیٹیکل اس کو مفادات کو خطرہ ہوتا ہے. تو اب ان کے اپنے بھی ناراض ہوں گے. ہاں، ایک یہ ہوگا کہ ان کے ریجن کے جو ممالک ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے، جیسے کہ پاکستان ہے، ایران ہے، چین ہے، روس ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، یہ تو خوش ہو جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے اپنے اتحادی ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے کریں گے، جو ان کے جہادی اتحادی ان کا ٹی ٹی پی ہے، اور وہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے امریکہ کے خلاف ان کے ساتھ مل کے لڑائی کی. البتہ جو انٹرنیشنلی پریشر ایک طرح سے ان پہ اب بڑھ گیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا
कि थोड़ा बहुत अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और कुछ वक्त के लिए जो है वो कार्रवाइयों में कमी आ जाए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल न करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो एक तरह तो ठीक है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान पे प्रेशर डाले जिस तरह के वो डाल रहा है, लेकिन दूसरा स्टेप जब तक वो नहीं करेगा तब तक ख़त्म नहीं हो सकती। और वो दूसरा स्टेप है कि अपने इलाकों में फ़ौज और सिविलियन और लोकल लोगों के दरमियान, सिविलियन हुकूमत और लोकल लोगों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे राय आमा भी बने, जिसकी बुनियाद पर काइनेटिक जो कोऑर्डिनेशन हो वो भी हो, और जिसकी बुनियाद पे पॉलिसी भी उस तरह जाए कि जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है। टीटीपी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, वो दुश्मन की सूरत एक चैलेंज है और अफगानिस्तान के लिए वो दोस्त की सूरत एक चैलेंज है। ये चैलेंज काफ़ी अरसे तक रहेगा। अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स मौजूद हैं उनको मशरक़ी सूबों से रिलोकेट किया जाए, उनको वस्ती सूबों में बसाया जाए, उनसे असलहा वापस ले लिया जाए और उनको अफ़गानिस्तान के अंदर ही बसाया जाए। सिर्फ उन लोगों को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त दी जाए जो पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करें और पुरअमन शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारें। और इसमें बाकायदा फिर सर्वे किया जाएगा कौन सी फैमिलीज़ हैं कि जिनमें मिलिटेंट्स हैं या उन फैमिली मेंबर्स के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं कि जो मिलिटेंसी से काफ़ी दूर हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है इस सारी सूरत हाल में।